نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا اور ہم لوگوں کے پورے بچپن سے جوانی تک ایک بات کو لے کر کے ہندوستان میں بالخصوص شمالی ہند میں شدید بحران کا سما رہا کہ بابری مسجد مسجد ہے کہ ہند کی کسی کوئی شیوالے ہے، کوئی ویشنو مندر ہے، اور ہے کیا، اس کو توڑا کس نے اور کہاں پر کیا ہوا۔ وہی ایودھیا ہے، خاص ایودھیا دھام، جہاں قاضی قدوہ کی مزار ہے۔ کہا گیا کہ بابر ایک ودیشی تھا، ایک آگمڑکاری تھا۔ بابر کی یاد ایک بار کی یوں آئی، اور بابر کے اوپر یہ بلاگ نہیں بن رہا ہے، یہ بلاگ بن رہا ہے مختار انصاری کے اوپر۔ بابر کی فوج کے کچھ وہ صاحبان جن کے آباء و اجداد کا تعلق بلخ اور ہراس سے تھا، وہ لوگ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، عبداللہ انصاری صوفی بزرگ ہوئے ہیں، ان کی اولادوں سے تھا۔ وہ لوگ ہندوستان آئے، یوسف پور، گورکھپور، مئو، ان علاقوں میں اپنی جڑیں جمائی۔ بعض ازاں ان میں سے کچھ لوگ کاکوری میں پہنچے، اور وہاں سے پھر ان لوگوں نے مختلف علاقوں میں جس میں سکونت اختیار کی، جس میں ایک جگہ مجگواں شریف کے پاس بھی کوئی گاؤں ہے 3-4 کلومیٹر پہ، وہاں بھی ان کی سکونت تھی، اور انہی کی نسلیں بعد میں پھرنگی محل گئی۔ یہ شاخ جو مئو پہنچی تو زمینداریاں ان کی اس علاقے میں جاگیریں بہت پرانی تھی۔ مغلیہ عہد کا خاتمہ 1857 میں ہونے لگا، جس کی شروعات عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال فرما جانے کے بعد وہ حفاظتی گھیرا ٹوٹنے لگ گیا تھا جو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نے قائم کیا تھا، اور جس کے لیے زندگی میں شروع سے آخر تک عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کوشاں رہے۔ اسی خاندان نے پھر سکونت اختیار، جو یہ خاندان کا یہ شاخ تھی عبداللہ انصاری صاحب کے خاندان کی، جو مئو اور غازی پور میں آباد ہوئی تھی، انہی میں ایک صاحب پیدا ہوئے بریگیڈیئر عثمان، اور ایک دوسرے صاحب پیدا ہوئے مختار احمد انصاری۔ ملک بٹوارے سے پہلے یہ کانگریس کے صدر رہے مختار احمد انصاری، اور خلافت موومنٹ میں پیش رہے۔ ان لوگوں کی ایک پوری ٹیم تھی جس میں مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر صاحب بھی شامل تھے، اور ان لوگوں نے، یہ خود ڈاکٹر بھی تھے، پیشنٹ مطلب میڈیکل لائن سے وابستہ تھے، تو ان لوگوں نے پوری طور پر ترکی میں جا کر کے خلافت کی بقا کے لیے بہت کوشش کی، لیکن دنیا کا نظام ایسا تھا، خلافت بچ نہ پائی۔ یہ لوگ واپس آئے، اور ان کی ہندی قوم پرستی مطلب کہ ہم ہندوستانی ہیں، اس سے قطع نظر کہ ہم ہندو ہے کہ مسلمان ہے، وہ انتہا پر تھی۔ انہی کے کزن بردر اور ان کی بیوی کے بھائی بریگیڈیئر عثمان صاحب تھے، جنہوں نے ہندوستان کی آرمی میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر رہے۔ بریگیڈیئر عثمان جب بٹوارے کے بعد پاکستان سے یہ آفر بھی آیا کہ آپ یہاں کے ہمارے ہیڈ آف دی آرمی اسٹاف بنیے، انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ حامد انصاری صاحب کے بعد ان کے بیٹے سبحان انصاری صاحب ہوئے، بہت مقبول شخصیت ہوئے۔ ان کے 3 بیٹے ہوئے، اس میں سب سے زیادہ نمایاں نام مختار انصاری کا تھا، جن کو کوئی رابن ہڈ کہہ رہا ہے، کوئی مافیا کہہ رہا ہے، اور کوئی ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، سبحان انصاری صاحب کے بارے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مختار انصاری کے بارے میں کہ یہ غریبوں کے مسیحا تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس ایس آر اپنی بقا میں تھا۔ ہندوستان میں نہرو جی کی جو بنائی ہوئی فضا تھی، جو ان کا معاشی نظام تھا، وہ کہیں کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ کے بیچ میں تھا، جس کا اثرات یہ ہوئے کہ جو زمینداروں کی جو پرانی ایک چلی آ رہی لینیج تھی، اس علاقے میں جو بھومیہار تھے، جو ٹھاکر تھے، ان کی اور عام عوام کے بیچ میں اختلاف پیدا ہوا، جس کو بہار میں ہم دیکھ چکے ہیں، رنویر سینا اور مالے کے بیچ میں۔ بہرحال عام طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے زمینداروں کے اس خاندان کا لڑکا مختار انصاری آگے آتا ہے،
جو کسی دور میں ٹھاکروں کی آپسی لڑائی میں بھی ملوث رہے. سادھو سنگھ، مکھو سنگھ، بہت زیادہ ایک لمبی تاریخ ہے آتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پونجی وادیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دوسری طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ آگے بڑھتے بڑھتے برجیش سنگھ کی شکل میں سامنے آتے ہیں. کچھ دنوں بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرشنان رائے ایک ودھائک ہوتے ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ برجیش سنگھ کا تعلق ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اور دوسرے صاحب نے برجیش سنگھ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا. انہوں نے کرشنان رائے نے اور کچھ اور لوگوں نے مختار انصاری کے اوپر اتری چٹی کانڈ پہ حملہ کیا. بہرحال تو کرشنان رائے صاحب کا مرڈر ہو جاتا ہے. اس کا الزام کہ منا بجرنگی، مہیشوری جیوا اور مختار انصاری پہ عائد ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے حکومتیں بدلتی ہیں. مختار انصاری لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں، مختار بیچ میں باندھا جاتے ہیں اور مختار بیچ میں پنجاب جاتے ہیں. وہاں سے بہت مشہور قصہ ہے، وہ باندھا آتے ہیں. کچھ دنوں پہلے مختار نے یہ اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ کہا جو میڈیا سے سننے ملا کہ مجھ کو زہر دیا گیا. اللہ عالم بالصواب. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پہ روزے کا، بھوک کا غلبہ طاری ہو گیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مختار اس دنیا میں نہیں رہے. یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایک بڑا نام تھا، ایک بڑے خاندان کے لوگ تھے. آپ نے دیکھا کہ کس حد تک عوام، ہندو مسلمان، سب ان کے جنازے میں شامل رہے. گورنمنٹ نے بہت زیادہ، وہاں کی جو ایڈمنسٹریٹر ہے ان کی افضال صاحب سے لڑائی بھی ہوئی. تو یہاں بتانے کا صرف یہ چھوٹا سا مقصد تھا کہ بھائی آپ صاحبان اس بات سے اویئر رہیے کہ مختار کون ہے. مختار میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی اولاد ہے. اور جیسا کہ میں نے یہ پوری آگاہ کیا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا سید توصیف احمد.